الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ نظام ولایت ایک الہی نظام اور دوسرا طاغوتی نظام، اور ان دونوں نظاموں کا ٹکراؤ جب سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے، عالم بشریت عالم وجود میں آئی، تب سے یہ ٹکراؤ جاری ہے، اور اس کا ایک نمونہ کربلا کے میدان میں تھا، اور پھر اس کے بعد سے بھی یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ ایک طرف الہی نظام، الہی راستہ اور خدا کے راستے پر چلنے والے افراد ہیں، اور پھر اس کے مقابل میں طاغوتی نظام، شیطانی راستہ اور شیطان کے راستے پر چلنے والے افراد ہیں۔ کل تک یہاں بات پہنچی تھی کہ جو ولی خدا ہو یا جو بھی کسی بھی ولایت کا پیروکار ہو یا ولایت کا نمائندہ ہو، صرف زمانی نمائندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو جس کی ولایت کو تسلیم کر لے اور بالخصوص اس ولایت کا نمائندہ بن جائے تو اس کے اندر اس کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی تھی کہ انتہائی جب قریب ہو جائے تو پھر قربت کی وجہ سے، قریب ہو جانے کی وجہ سے اس کے اثرات کو انسان حاصل کر لیتا ہے، اور کسی حد تک شاید ولایت کا مفہوم اور ولایت کے معنی یہی تھے کہ جو جس ولایت کے راستے پر ہو، جو کسی ولایت کا نمائندہ ہو، اس نمائندے کے اندر بھی اسی ولایت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یا یہ کہوں کہ اگر کوئی الہی ولایت کا نمائندہ ہو تو اس کے اندر الہی اثرات پائے جائیں گے، اور جو طاغوتی ولایت کا نمائندہ ہو اس کے اندر طاغوتی اثرات پائے جائیں گے۔ دنیا میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون الہی نمائندے ہیں اور کون طاغوتی نمائندے ہیں۔
کہ ان کے پاس الہی ولایت ہے اور کن لوگوں کے پاس طاغوتی ولایت ہے۔ جو لوگ الہی ولایت کے نمائندے تھے انہوں نے الہی صفات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جو الہی ولایت کے نمائندے تھے انہوں نے الہی خصوصیات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں ایک ذات جو سر فہرست ہمارے لیے ہے، مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی ہے کہ امیر المومنین خدائی ولایت الہی ولایت کے نمائندے ہیں، اور چونکہ ہماری پہچان امیر المومنین سے ہے اور ہم علی والے ہیں، ورنہ الہی نمائندے الہی ولایت کے نمائندے ان کا آغاز جناب آدم سے ہوا ہے، تمام انبیاء یہ الہی ولایت کے نمائندے رہے۔ خود ہمارا نبی کریم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی الہی ولایت کے نمائندے ہیں، لیکن چونکہ ہماری پہچان امیر المومنین سے ہے اور یہ ذات امیر المومنین کو ہے کہ جنہوں نے ہمیں صحیح رسول تک بھی پہنچایا ہے اور اسی ذات کے ذریعے سے ہم صحیح خدا تک پہنچ سکے ہیں، لہذا امیر المومنین کے سلسلے میں اگر غور کریں، جو الہی ولایت رکھنے والے تھے، خدا کی طرف سے مولا تھے، اللہ نے انہیں ولی بنایا تھا، یا الہی ولایت کا نمونہ بن کر الہی ولایت کا نمائندہ بن کر ہمارے سامنے آئے، تو پھر امیر المومنین کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو اس ولایت کا اثر یہ تھا کہ مولا کائنات نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے صفات کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دیا، بلکہ دنیا سے اقرار لے لیا کہ چونکہ علی ابن ابی طالب حقیقی اللہ کی ولایت کے نمائندے ہیں، لہذا علی ہی کی ذات میں صفات خدا نظر آ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ امیر المومنین کی شکل میں، امیر المومنین کے سلسلے میں اپنی عدم معرفت کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوئے، غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ یہ نصیری جیسے افراد اگر مولا کائنات کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، دھوکہ کھا گئے، یہ اصل ان کی عدم معرفت تھی، لیکن یہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ چونکہ مولا کائنات کے ذریعے سے ولایت کا نمائندہ ہونے کی بنیاد پر وہ الہی صفات سامنے آ رہے تھے، وہ الہی خصوصیات سامنے آ رہی تھی، یا یہ کہوں کہ امیر المومنین ولایت خدا کا مظہر بن کر دنیا کے سامنے آئے، لہذا اسی کا نتیجہ تھا کہ عدم معرفت کی بنیاد پر نصیری جیسے افراد گمراہ ہو گئے اور امیر المومنین کو خدا سمجھ بیٹھے، ورنہ خدا سمجھنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ امیر المومنین کے اندر ایسے صفات تھے جسے دیکھ کر دنیا والوں نے خدا کہہ دیا۔ اب یہیں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا بچوں کے لیے کہ آج ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری خدا کو پہچاننا ہے، ہماری ذمہ داری خدا کو ماننا ہے، ہماری ذمہ داری اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اللہ کو ماننے کے لیے، خدا کو ماننے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی صرف اللہ کو ایک کہہ کر ہم اللہ والے نہیں بن سکتے ہیں، ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کے پرستار نہیں بن سکتے ہیں، ہم صرف زبان سے کلمہ شہادتین کہہ کے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ اللہ کو اگر مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی صرف اللہ اللہ کہہ کر کوئی خدا والا نہیں بن جاتا ہے، صرف زبان سے خدا خدا کہہ کر کوئی خدا پرست نہیں بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کوئی مسلمان نہیں بن جاتا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اسے کم از کم کچھ نہ کچھ پتہ ہو کہ ہم نے کس اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اسے کم از کم اس بات کا علم ہو کہ کس خدا کو ہم نے خدا مانا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر خدا کو ماننے کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے، عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ یا اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، عقل کا استعمال کر کے آدمی پہلے غور کرے کہ جسے ہم نے خدا مانا ہے وہ خدائی کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، یعنی جس کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا ہے وہ وحدانیت کے لائق ہے یا نہیں ہے، جس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے وہ الوہیت کے لائق ہے یا نہیں ہے، جس کی خدائی کا ہم نے اقرار کیا ہے وہ خدائی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک خدا کہہ دینے سے خدا نہیں بن جاتا ہے، ہر ایک اللہ کہہ دینے سے اللہ نہیں بن جاتا ہے، ہر ایک معبود کہہ دینے سے معبود نہیں بن جاتا ہے، بلکہ ہمارا انسان ہو کر فریضہ یہ ہے کہ
کہ اپنی عقل کا استعمال کریں اور یہ دیکھیں کہ جس کی خدائی کا ہم نے اقرار کیا ہے وہ خدا ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو ماننے کے لیے بھی ہم صرف دیکھا دیکھی اللہ کو نہیں مان سکتے ہیں، مروت میں اللہ کو نہیں مان سکتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے اللہ کو نہیں مان سکتے ہیں، بلکہ ہمارا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ پہلے غور کریں یہ خدائی کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ماننے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو قابل غور ہے کہ اللہ کو ماننے میں بھی ہمیں بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ وہ خدائی کے لائق ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہوں کہ اس کے اندر خدائی کی اہلیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، وہ معبود ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، بہرحال اللہ کو مان لینا صرف زبانی ماننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے لیے عقل کا استعمال ہو، فکر کا استعمال ہو، شعور کا استعمال ہو۔ یعنی اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو کم از کم ہماری عقل بھی تو گواہی دے رہی ہو، اس لیے کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے ہی سے انسان مسلمان بن جائے، جنت میں چلا جائے، تو پھر آج بہت سے جانور بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ اپنے گھر کے اندر پلے ہوئے پرندوں کو بھی اگر سکھا دیجئے تو وہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے۔ تو اگر خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی جنت میں چلا جائے تو پھر ہمارے انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں۔ اسی لیے بنیادی شرط ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ کہیں تو عقل کا استعمال کر کے کہیں، اگر لا الہ الا اللہ کہیں تو دیکھیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے لائق ہے یا نہیں ہے، اگر خدا کو مانے تو پہلے دیکھیں خدائی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو وہ خدائی کے لائق ہوگا تبھی خدا مانا جائے گا۔ اور کیجئے گا، اللہ ہونے کے لائق ہے تو اللہ مان۔ دوسری منزل آتی ہے ہمارے ہاں رسول اللہ کی، نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اگر ہم نے رسول کو بھی رسول مانا ہے تو صرف یوں ہی زبان سے رسول اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ پہلے پہچانے کہ وہ رسول ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم پہلے پہچانے کہ ان کے اندر رسالت کی اہلیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ جیسے ہر ایک کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، ویسے ہر ایک کو ہم رسول نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے خدا کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ خدائی کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے، ویسے ہی رسول کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ رسالت کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی نہ ہم ہر ایک کو خدا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ہر ایک کو رسول کہہ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے پہلے عقل کا استعمال کر کے یہ طے کرو کہ وہ خدا ماننے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر خدائی کی اہلیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، وہ خدا کہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خدائی کے لائق ہو تو اسے نہیں مانا جا سکتا ہے۔ رسول کو بھی ماننا ہے تو کم از کم عقل کا استعمال کرنا ہوگا، رسالت کے لائق ہے نہیں لائق ہے۔ یہیں سے پہنچ کر ایک سوال ہے کہ جب ہر ایک کو ہم اللہ نہیں مان سکتے، ہر ایک کو ہم رسول اللہ نہیں مان سکتے، پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر خدا ہونے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ رسول کو ماننے کے لیے پہلے دیکھیں گے رسول ہونے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ تو جو جانشین رسول ہو، خلیفہ رسول ہو، اسے بھی ہم آنکھ بند کر کے نہیں مان لیں گے، بلکہ اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی عقل کا استعمال کریں گے کہ یہ جانشین رسول کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ خلافت رسول کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم ہر ایک کو خدا نہیں مان سکتے، ہر ایک کو رسول نہیں مان سکتے، تو ہر غیرے کو خلیفہ رسول بھی نہیں مان سکتے۔ ہر ایک کی خلافت کا عقیدہ رکھ لے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے پہلے قدم پر ہر ایک کو خدا نہیں مانا ہے، عقل کا استعمال کیا ہے کہ الوہیت کی لیاقت ہے یا نہیں ہے، وہ خدائی کے لائق ہے یا نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے یا نہیں ہے، معبود ہونے کے لائق ہے نہیں ہے، ہر ایک کو ہم نے رسول نہیں مان لیا، یہ رسالت کی شرطوں کو دیکھا۔ ویسے ہی ہمارے ہاں امامت کے لیے بھی، خلافت کے لیے بھی اہلیت شرط ہے، لیاقت شرط ہے۔ لیکن ایک بات جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو ماننا واجب ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار واجب ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ ہمارے پاس دلیل ہو کہ ہم نے کیوں اس کو مانا، یعنی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو کہ کیوں ہم نے خدا کو مانا۔ یعنی صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم خدا والے نہیں بن سکتے۔ اور اسی لیے جو ہمارے ہاں تقلید کی بات آتی ہے تو تقلید بھی فروع دین میں ہو سکتی ہے، اصول دین میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی تقلید بھی اگر ہے، یعنی کسی کو ذریعہ بنانا دین تک پہنچنے کا، تو ہم ذریعہ فروع دین میں بنا سکتے ہیں، اصول دین میں نہیں بنا سکتے۔ یعنی ہم کسی کے شریعت بیان کرنے کے بعد کہ نماز کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھی جائے گی، شرائط کیا ہے، اس میں تو ہم کسی صاحب فکر، صاحب علم کو ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن خدا کے وجود میں اور خدا کی وحدانیت میں ہم کسی کو ذریعہ نہیں بنا سکتے۔ یعنی ہمارے اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی۔
تقلید اگر ہے تو فروع دین، جب اللہ کا ماننا واجب ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو اگر مانا ہے تو کیوں مانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ماننے والے تو کس لیے ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت سی الحمدللہ دلیلیں ہیں، لیکن ہم شیعان علی کے لیے سب سے بڑی دلیل جو اللہ کے وجود و اس کی وحدانیت کی ہے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کچھ نہ ہو اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور آج تو ایک بیماری و مرض ہے کہ ہر آدمی اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے، یعنی آدمی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا ہے، دوسروں کو اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، یہ ایک مرض ہے۔ اور جب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو اب ایک پبلسٹی کا شوق بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی آج اپنی شہرت کا، اور افسوس بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب عزاداری جیسی تاریخیں اور کربلا جیسے ایام ہوں اور امام حسین سے متعلق تاریخیں ہوں، ہم اس میں امام حسین کے پیغام کی تبلیغ کو بھول کر اپنی شخصیت کی تبلیغ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ عزاداری اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغام امام حسین کے لیے ہے۔ یہ کربلا اپنے کو پہچانوانے کے لیے نہیں بلکہ اب عبداللہ حسین کو پہچانوانے کے لیے، یہ تاریخیں اپنی شناخت کے لیے نہیں ہے بلکہ آل محمد کے دین کی شناخت کے لیے ہیں۔ کاش ہمارے جیسوں کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ تاریخیں اپنے کو پہچانوانے کے لیے ہمیں نہیں ملی ہیں بلکہ ہمیں ذریعہ بنایا گیا ہے آل محمد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اگر آج ہمارے سامنے یہ تاریخ اور پھر یہ سوشل میڈیا اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم ہی پہچان لیے جائیں، ہماری شخصیت کو نہیں، کم از کم ہم ذریعہ بن جائیں اہل بیت کے پیغام کو پہچاننے کے۔ اور اگر آج جتنے لوگوں کو اپنے کو پہچانوانے کا شوق ہے، اگر اتنے لوگوں کو اہل بیت کے پیغام کو پہچانوانے کا شوق ہو جائے تو آج دنیا بہت حد تک تعلیمات سے آل محمد سے آشنا ہو سکتی ہے۔ یعنی آج ہماری ذمہ داری اس ایام اعظام میں کوشش ہو کہ ہم پیغام اہل بیت کو عام کر سکیں، اہل بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں، اور اس کے لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف تصویریں پوسٹ کر رہے ہوں، کہیں نہ کہیں اہل بیت اور امام حسین کے کچھ جملات کو بھی پیش کر رہے ہیں، اہل بیت کی حدیثوں کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ کربلا میں جو اب عبداللہ حسین نے کربلا کے قیام کا مقصد بیان کیا تھا اسے بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کے سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں اسے بھی ہم پہچان پا رہے ہیں، رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں جو کہا ہے اسے بھی ہم پہچان پا رہے ہیں۔ یعنی آج دنیا کو ضرورت ہے کہ اہل بیت کو پہچان رہی ہو، آج دنیا تشنا ہے کہ اس تک پیغام اہل بیت پہنچ رہا، اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ تو ہم سب کے لیے ایک پیغام تھا۔ امام نے جملہ فرمایا تھا، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، یہ بات ہر شیعہ کو معلوم رہے، ہر علی کے چاہنے والے کو پتا رہے۔ امام رضا نے فرما دیا تھا کہ اگر دنیا والوں کو ہمارے پیغام کی خوبی معلوم ہو جائے، ہمارا میسج پہنچ جائے، ہمارا دین پہنچ جائے، ہم کون سے دین کے محافظ بن کر آئے تھے، آج اگر دنیا کو اس کی حقیقت کا علم ہو جائے تو یہی دنیا ہماری پیروکار بن جائے گی۔ یعنی امام رضا نے فرمایا کہ دنیا ہمارے پیغام کو اگر پہچان لے تو ہماری پیروکار بن جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آج دنیا تعلیمات اہل بیت سے دور ہے، اگر آج دنیا در اہل بیت سے دور ہے، اگر آج دنیا امام حسین کے در سے دور ہے، تو اس کے معنی امام حسین سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ لوگ حسین کو جانتے نہیں ہیں لہذا حسین سے دور ہیں، لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی معرفت نہیں ہے لہذا علی ابن ابی طالب سے دور ہے، ورنہ کم از کم یہ تو تجربہ آپ حضرات کو بھی ہے کہ اگر صحیح معرفت علی ہو جاتی ہے تو لوگ در علی پہ آ جایا کرتے ہیں، اگر صحیح معرفت امیر المومنین ہو جائے تو لوگ امیر المومنین کو مان لیا کرتے ہیں۔ تو جب جس کا تجربہ آپ لوگوں کو ہے تو ہمیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں صحیح پیغام علی پہنچے گا، انسانیت اگر اس کے اندر ہے تو اس کی انسانیت اسے مجبور کرے گی در علی پہ سر جھکانے کے لیے۔ اب کسی کی انسانیت ہی ختم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر انسانیت ہے تو پیغام اہل بیت آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے، کوشش کریں تاریخوں میں اہل بیت کا پیغام پہنچ سکے، اہل بیت کی تعلیمات پہنچ سکے، کربلا میں امام حسین نے کیوں قیام کیا تھا اس کو عام کیا جا سکے، امام حسین کے بارے میں جو معصومین اور پیغمبر نے بیان کیا ہے اسے پہنچا سکے۔ زیادہ جو عرض کیا ہے کہ آج ایک ہم پہچان لیے جائیں، اور ہر آدمی کو اس کا شوق ہے کہ ہماری شناخت ہو جائے۔ ابھی آپ لوگ بہت حد تک محفوظ ہیں، بہت بڑے بڑے شہروں میں جائیے تو لوگ اپنے کو پہچانوانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کئی ہزار روپے کی آدمی ہورڈنگ لگاتا ہے خالی ہم کو پہچان لیا جائے، اور بات لوگ تو یہاں تک پھر گرتے ہیں کہ کسی
دنیاوی آدمی کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے کو پہچانوانے کے لیے. بڑی سی تصویر کسی کی ہے، نیچے چھوٹی سی اپنی تصویر لگی، ہم اسی میں خوش ہو گئے کہ کچھ نہ صحیح تو پہچان تو لیے ہی جائیں گے. اور یہ شعر بہت سو پر صادق آتا ہے کہ اگر بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ بھی ایک ہے، نام تو ہو ہی جائے گا. لیکن آج ایک مزاج ہے بعض لوگوں کا، شوق ہے کہ ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ پہچانے. دنیا میں بہت سے ایسے جنہوں نے اپنے کو اپنی حیثیت سے زیادہ پہچانوانا چاہے وہ جانشین نبی ہوں، چاہے اصحاب پیغمبر ہوں، چاہے تاریخ میں بہت سے افراد ہوں، چاہے فرعون و نمرود جیسے افراد ہوں. غور کیجیے گا، یعنی دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہوتی ہے اس سے زیادہ اپنے کو منوانا چاہتا ہے. یہ ہر انسان کا مزاج ہے. لیکن تاریخ بشریت میں ہم کو صرف ایک ذات ایسی نظر آئی جسے لوگ بہت کچھ ماننے پر تیار تھے، لیکن تنہا وہی ایسا تھا جو یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارا خدا سب کچھ ہے. جو میں نے کہا اللہ کے وجود کی دلیل کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے پاس خدا کے وجود کی کوئی دلیل نہ ہو، یہی دلیل بہت ہے کہ ہمارے علی نے کہا ہے کہ خدا ہے تو خدا ہے. امام علی جیسا انسان کہہ رہا ہے خدا ہے تو اس سے بڑھ کے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین کا اقرار اس بات کی اس لیے کہ امیر المومنین وہ ہیں جنہیں لوگ خدا ماننے پر تیار تھے. آج فرعون جیسے لوگ زبردستی اپنے کو خدا منوانا چاہتے تھے، لیکن امام علی وہ ہیں جو اپنی خدائی کا انکار کر رہے ہیں تب بھی دنیا انہیں خدا ماننے پر تیار ہے. اس سے بڑھ کر خدا کے وجود کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات کے فرمان میں خدا نہیں ہوں بلکہ میرا خدا کوئی اور ہے. اب یہیں پر ایک بات یہ بھی، امیر المومنین کو کبھی بھی کسی کی تعریف سے خوشی نہیں ہوئی ہے. یہی عرض کرو، امیر المومنین کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے. تعریف کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود کچھ نہ ہو. تعریف کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے اللہ نے سارے کمالات دے دیے ہوں، وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا بھی مولا علی کی تعریف نہ کرے، امیر المومنین کی عظمت میں کمی نہیں آ سکتی ہے. یہ یقین ہے کہ پوری دنیا امیر المومنین کی تعریف تو دور کی بات ہے، اگر پوری دنیا مل کر علی ابن ابی طالب کی مخالفت بھی کرے تب بھی عظمت علی پہ آنچ نہیں آ سکتی ہے. اور یہ یقین رکھیے گا پوری دنیا مل کر بھی مولا علی کی تعریف کرے تو ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جو دنیا والوں سے تعریف سمیٹا کرتا ہے. لیکن جسے اللہ سارے کمالات دے دیتا ہے اسے دنیا والے کیا کمالات عطا کریں گے؟ مولا کائنات کو تعریف کی ضرورت نہیں. امیر المومنین ہرگز کسی کی تعریف سے، اور یہیں پر ایک قابل غور چیز ہے کہ مولا کائنات جب تعریف سے خوش نہیں ہوئے تو یہ نہ سوچیں کہ کبھی بھی امام علی کسی نصیری کی تعریف سے خوش ہوئے ہوں گے. نہ پہلے امام علی کبھی نصیری سے خوش ہوئے ہیں، نہ آج امام علی نصیری سے خوش ہوئے ہیں. یعنی امام علی کو کبھی نصیریوں سے خوشی نہیں ہوئی. یہ دنیا والے ہوتے ہیں جو زبردستی کی تعریف سے پھولے نہیں سماتے. امام علی کو ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو تاریخ ہے کہ امام علی نصیریوں پہ خطرناک ہوئے ہیں، امیر المومنین نصیریوں سے ناراض ہوئے. جب ہمارا علی نصیریوں سے خوش نہیں ہوا ہے تو سچا علی وہی ہو سکتا ہے جو نصیریوں سے خوش نہ ہو رہا. یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بے معرفت افراد کو ذریعہ بنائیں گے یا بامعرفت افراد کو ذریعہ بنائیں گے. امیر المومنین کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے معیار سلمان و ابوذر جیسے بامعرفت افراد ہیں یا امام علی کو پہچاننے کے لیے نصیری جیسا بے معرفت انسان ہے؟ یہ تو ہم کو طے کرنا. ہمارے لیے مولا کائنات کے لیے بے معرفت افراد ذریعہ نہیں ہوتے، ہمارے معیار بے معرفت افراد نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم علی والے ہوں تو نصیریوں کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. نہیں، اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو سلمان و ابوذر جیسے لوگوں کو دیکھ. سلمان و ابوذر نے کیا کہا یہ ہم معیار بناتے ہیں. انہوں نے امیر المومنین کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا یہ ہمارے لیے معیار ہے. امام سجاد نے مولا کائنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا یہ ہمارے لیے معیار ہے. امام حسین نے امام امیر المومنین کو کیا سمجھا یہ ہمارے لیے معیار ہے. امیر المومنین کے سلسلے میں امام حسن کو ہم چھوڑ دیں، امام حسین کو چھوڑ دیں، امام سجاد کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد آ کر سلمان و ابوذر جیسے بامعرفت افراد کو چھوڑ کر ہم یہ کہیں کہ ہاں نصیری بہت اچھا ہے. یہ تو ہماری عدم معرفت کی دلیل ہوتی ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بالخصوص اشعار میں، شعراء سے بہت معذرت کے ساتھ، بعض شعراء یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قصیدے میں امیر المومنین کے قصیدے میں نصیری کا نام نہ آئے تو ہمارا قصیدہ مکمل نہیں ہوا. ہمیں بعض چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے مولا خوش ہو وہی ہماری خوشی کا سبب ہو.
جس سے امیر المومنین خوش ہو. جب امام علی کبھی نصیری سے خوش نہیں ہوئے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے وجود کی، اللہ کے وحدانیت کی ایک دلیل ہے خود مولا کائنات کا خدا کہہ لینا. لیکن جو آثار کی بات کہی تھی، اس خدا کے آثار کو اگر کسی نے ظاہر کیا ہے وہ مولا کائنات. یہ جو کل یہاں پر بات چھوڑی تھی صفات خدا کا مظہر ہے، اس کے معنی ہے قدرت خدا کو دیکھنا ہو تو امیر المومنین کو دیکھیں، علم خدا کو دیکھنا ہو تو امیر المومنین کو دیکھیں. یہ جو ایک تعبیر ہے قرآن میں بھی اور حدیثوں میں صراحت سے ہے کہ مولا کائنات کے لیے جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، حسن اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، یہ ہم لوگ فضائل میں سنتے رہتے ہیں. یعنی امام علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، امیر المومنین کی زبان اللہ کی زبان ہے، امیر المومنین کے کان خدا کے کان ہیں، امیر المومنین کی آنکھیں خدا کی آنکھیں. عین اللہ کے معنی اور حسن اللہ کے معنی یہی ہے. امیر المومنین کا نفس نفس اللہ ہے. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی جسم و جسمانیات سے ہے اور امام علی اس کے ہاتھ بن جائیں گے. یہ غور کیجیے گا، یعنی اللہ کے پاس جب جسم نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. جب اللہ جسم نہیں رکھتا ہے تو اس کی زبان کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. جب اللہ جسم نہیں رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. تو یہ مولا کائنات کے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عین اللہ ہے، حسن اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اس کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مولا علی نے ولایت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا ہے. یہ غور کیجیے گا، یعنی اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کیا ہے. یعنی ہاتھ تو علی ابن ابی طالب کا ہے لیکن مرضی صرف پروردگار عالم کی ہے. زبان تو علی ابن ابی طالب کی ہے لیکن مرضی صرف علی اللہ کی ہے. ہاتھ تو علی ابن ابی طالب کے ہیں لیکن مرضی اللہ کی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ امیر المومنین نے حسن اللہ، ید اللہ، عین اللہ وغیرہ بن کر بتایا ہے کہ جو کسی کو اپنا مولا مان لیتا ہے، اعضاء و جوارح تو اس کے ہوتے ہیں لیکن مرضی مولا کی ہوا کرتی ہے. اور پھر یہ کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم علی کیسے بن جائیں گے. علی نے یہی تو پیغام دیا، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. لیکن یہی تو محبتوں کا ثبوت ہوا کرتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو زبان اپنی ہوتی ہے، مرضی اس کی ہوتی ہے، ہاتھ اپنے ہوتے ہیں، مرضی اس کی ہوتی ہے، آنکھیں اپنی ہوتی ہیں، مرضی اس کی ہوتی ہے. اگر ہم بھی علی کے شیدائی ہیں، ہمارے پاس بھی محبت علی ہے، تو ہاتھ ہمارے ہو، مرضی علی کی ہونا چاہیے، زبان ہماری ہو، مرضی علی کی ہونا چاہیے، آنکھیں ہماری ہو، مرضی علی کی ہونا چاہیے. بلکہ ایک جملہ عرض کروں، فکر ہماری ہو، مرضی علی کی ہونا چاہیے. کم از کم ہم ولایت کے اس معنی میں کہ مرضی کس کی ہے. اگر مرضی ہے تو ولایت ہے، اگر مرضی نہیں ہے تو. اور یہ امیر المومنین کی زندگی میں کتنے ایسے موقع آئے. اور پھر جو ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ولایت کا ایک نمونہ ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شیطانی ولایت ہوگی تو پھر وہاں اسی کا نمونہ بھی پایا جاتا ہے. جیسے بلا تشبیہ امیر المومنین صفات خدا کا مظہر ہے، تو ویسی دنیا میں کچھ لوگ صفات شیطان کا بھی مظہر ہے. یہ ہے جو جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے صفات کا مظہر بنتا ہے. جو خدا کا نمائندہ ہوگا وہ خدائی صفات کا مظہر ہوگا، جو شیطان کا نمائندہ ہوگا وہ شیطانی صفات کا مظہر ہوگا. چاہے وہ جنگ احد ہو، وہاں بھی دونوں صفات ہمارے سامنے ہیں. ایک خدائی صفات کا مظہر بن کر امیر المومنین سامنے آئے ہیں اور ایک شیطانی صفات کا مظہر اس کے مقابلے پر آنے والے. چاہے جنگ احد رہی ہو، چاہے جنگ خیبر رہی ہو، چاہے جنگ احزاب رہی ہو، چاہے جنگ صفین رہی ہو، یہاں بھی دونوں نمائندے سامنے آئے ہیں. یہ تو اپنے اپنے شعور اور صلاحیت کی بات ہے. کون کیسی فکر رکھتا ہے؟ جہاں خدائی فکریں ہوا کرتی ہیں وہ خدائی نمائندوں کو دیکھا کرتے ہیں، اور جہاں شیطانی فکریں ہوتی ہیں وہ شیطانی نمائندوں کو دیکھتے ہیں. تو اپنی اپنی فکروں اس لیے کہ دونوں بہرحال نمونے بن کر سامنے آتے ہیں. جنگ صفین میں بھی یہ دونوں نمونے ہمارے سامنے تھے، جنگ جمل میں بھی ہمارے سامنے دونوں نمونے تھے، جنگ نہروان میں بھی ہمارے سامنے دونوں نمونے تھے. اور یہاں تو چاہے ولایت کی بات ہو، رشتوں کی بھی بات آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی سارے رشتے پامال ہو جاتے ہیں جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا خیال کر کے.
یعنی کبھی کبھی دنیا میں بعض لوگوں کے اندر اتنی غیرت تو پا ہی جاتی ہے کہ میدان میں آ کر رشتوں کا پاس و لحاظ کر لیا کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تاریخ میں بے غیرت افراد ہیں جب میدان کا رخ کرتے ہیں تو انہیں ذرہ برابر اپنے رشتوں کا بھی پاس و لحاظ باقی نہیں رہتا، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ولایت ہوتی ہے اسی کا خیال کرتا ہے۔ اگر ذرہ برابر ولایت خدا پائی جاتی تو نہ تو صفین میں شیطانی کردار سامنے آ رہا ہوتا، نہ تو جمل میں شیطانی کردار سامنے آ رہا ہوتا۔ در حقیقت اسی شیطانی کردار کے سامنے آنا۔ اسی لیے ہمارے سامنے قرآن نے بھی ایک معیار پیش کیا ہے کہ ولایت کے اہل کے لیے رشتہ داریوں کو ہرگز قرآن نے معیار نہیں بنایا ہے، یعنی ولایت کی اہلیت کے لیے یہاں تک کہ جب جناب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے یہ جملہ کہا ہے خدا کی بارگاہ میں، ان ابنی من اہلی، یعنی یہ تاکید کی ہے کہ خدایا یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے، لیکن اللہ نے بیٹے ہونے سے انکار نہیں کیا، یعنی یہ نہیں انکار کیا ہے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب کیا دیا ہے، بیٹا ہوگا لیکن انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں، اور اس کی وجہ کو بھی آگے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں اہلیت میں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی ولایت سے وابستہ ہونے کے لیے یا اولیاء خدا سے وابستہ ہونے کے لیے رشتے معیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسان کا عمل معیار ہوتا ہے، یعنی رشتے معیار نہیں ہے بلکہ عمل۔ ایک ثبوت جناب نوح کا بیٹا ہے، دوسرا ثبوت آپ سورہ تحریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب نوح اور جناب لوط کا تذکرہ موجود ہے، جناب نوح اور جناب لوط، اور صرف جناب نوح اور لوط نہیں بلکہ قرآن میں جائیے یہاں تک کہ فرعون کے گھر کا بھی تذکرہ ہے، یعنی قرآن نے دونوں کرداروں کو ہمارے سامنے پیش کیا، جناب نوح اور جناب لوط دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن کریم کا سورہ تحریم گواہ ہے کہ قرآن نے ان دو عظیم نبیوں کی بیویوں کو شریک حیات کو جہنمی کہا۔ بھائی نبی کے گھر میں رہنے والی جہنمی بن جائے، نبی سے رشتہ رکھنے والی جہنمی بن جائے، نبی کی شریک حیات جہنمی بن جائے، نہیں، یہ قابل غور ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں قرآن کریم نے فرعون جیسے دشمن خدا کے گھر میں رہنے والی فرعون کی بیوی کو مومنین کے لیے معیار و آئیڈیل بنایا ہے، یعنی یہ بھی قابل توجہ ہے کہ فرعون کے گھر میں رہنے والی ہے لیکن مومنین کے لیے نمونہ عمل بن گئی، کس بنیاد پر؟ لہذا یہاں رشتوں کو قرآن نے معیار نہیں بنایا ہے، خاندان کو معیار نہیں بنایا ہے، تعلقات کو معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن نے سامنے والے کے کردار و عمل کو معیار بنایا ہے۔ اگر فرعون کے گھر میں رہنے والی اس کی شریک حیات کا عمل و کردار صحیح ہو تو پھر وہ مومنین کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے، لیکن اگر کسی نبی کے گھر میں رہنے والا چاہے بیٹا ہو یا بیوی ہو، اگر حرکتیں صحیح نہ ہو تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہاں اسی لیے قرآن کے نگاہ میں معیار کیا ہے؟ اگر عمل صحیح ہے، کردار صحیح ہے، عام زبان میں عرض کروں کہ حرکتیں صحیح ہیں تو پھر قابل تعریف ہے، لیکن اگر کسی کی حرکتیں صحیح نہ ہوں، اور پھر دیکھیے ایک حقیقت ہوتا ہے کہ عام آدمی کے سامنے آنا اور ہوتا ہے، عام آدمی کے مقابلے پہ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے، لیکن ولی خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے۔
یعنی جس طریقے سے کمالات کی بھی حدیں ہوتی ہیں ویسی پستیوں کی بھی حدیں ہوتی ہیں، اور اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو کبھی کبھی مقابلے سے پہچانا جا سکتا ہے، جو جس کے مقابلے پر آ رہا ہو سامنے والا جتنی عظمتوں کا حامل ہوگا مقابلے پر آنے والا اتنی پستیوں کا بھی حامل ہوگا، اس لیے کہ عظیم آدمی سے ٹکرانے کے لیے جب تک انسان پستیوں میں نہ جائے مقابلے پر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، جہاں جہاں مقابلہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے پہچان ہے کس حد تک انسان پستیوں میں گیا ہے، اور یہ بھی ایک ولایت کے نمونے تھے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور یقین رکھیے کہ ہر ٹکراؤ میں کم از کم حق و باطل ٹکرایا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دونوں ولایت کے نمائندے سامنے آ کر ٹکرائے، اس لیے کہ کبھی بھی حق کا نمائندہ حق کے نمائندے سے ٹکرا نہیں سکتا، یعنی اتنا یقین ہے کہ کبھی بھی حق کا نمائندہ حق کے نمائندے سے ٹکرا نہیں سکتا۔ اگر ثابت ہے کہ ہمارا رسول حق کا نمائندہ ہے تو نبی کریم کبھی بھی کسی حق سے نہیں ٹکرا سکتے ہیں، جب بھی نبی مقابلے پر آئیں گے اسی کے مقابلے پر آئیں گے جو باطل ہوگا، تو جس طریقے سے نبی کبھی حق کے مقابلے پر نہیں آ سکتے بلکہ باطل کے مقابلے پر آئیں گے، تو جو نفس نبی ہو اگر کبھی مقابلے پر آئے گا تو حق کے مقابلے پر نہیں آئے گا بلکہ باطل ہی کے مقابلے پر آئے گا۔ یعنی مولا کائنات جیسا جسے قرآن نے نفس رسول کہا ہے، اگر نفس رسول کہا ہے نفس خدا کہا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عام انسان کے مقابلے پر آ جائے، باطل ہوگا تو مقابلے پر آئے۔ امام حسن بھی اگر مقابلے پر آئیں گے تو امام حسن کا بھی مقابلے پر آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل ہوگی۔ امام حسین بھی کربلا میں اگر مقابلے پر آئے ہیں تو یہ خود دلیل ہے کہ اس سے یزید کی پستیوں کو پہچان لیں۔ لیکن تاریخ اسلام کا یا امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ کربلا تک آتے آتے اتنا تو دنیا نے سمجھ لیا کہ کبھی بھی حق حق سے نہیں ٹکراتا ہے بلکہ حق باطل سے ٹکراتا ہے، کبھی بھی حق حق سے نہیں ٹکراتا ہے بلکہ باطل سے ٹکراتا ہے۔ کاش جس طریقے سے دنیا کو کربلا کے سلسلے میں یہ سمجھ میں آ گیا یا یہ حلق سے اتر گیا کون حق ہے کون باطل ہے، کاش اسی طریقے سے صفین میں بھی سمجھ میں آ گیا ہوتا، اسی طریقے سے جمل میں بھی سمجھ میں آ گیا ہوتا، اسی طریقے سے نہروان میں بھی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو سارے مسائل حل ہو گئے ہوتے۔ آج مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں کبھی کبھی مروتوں کا معاملہ بھی ہوا کرتا ہے، آدمی مروتوں کا شکار ہو کر، جو پہلے دن ایک جملہ عرض کیا تھا کہ حق کو حق تو کہہ دیتا ہے لیکن اتنی جرت نہیں ہو پاتی ہے کہ باطل کو باطل کہہ سکے، اور اس وقت تک آدمی حق والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک جس طریقے سے جرأت کے ساتھ حق کو حق کہہ رہا ہے ویسے ہی جرأت کے ساتھ باطل کو باطل کہہ سکے، اور جس کے اندر باطل کو باطل کہنے کی جرأت نہ ہو کم از کم ہم لوگوں کو ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی بعض لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو متاثر ہونے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ حق کو حق کہہ رہا ہے تو اس کے اندر باطل کو باطل کہنے کی جرأت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، ورنہ یہ کہ حق کو حق کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے، اور جو حق کو خالی حق کہے اور باطل کو باطل نہ کہہ سکے وہ کبھی حق بیانی نہیں کر سکتا، اور جو حق بیانی نہیں کر سکتا وہ ولایت اہل بیت نہیں پہنچا سکتا، اور جب ولایت اہل بیت نہیں پہنچا سکتا تو پیغام اہل بیت نہیں دے سکتا، اور جب پیغام اہل بیت نہیں دے سکتا ہے صحیح طور پر تو اسے منبر غدیر پر آنے کا حق بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں ہر ایک کو اجازت دے دیں، میں نے اسی لیے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ منبر غدیر کسی کے فن دکھانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ولایت کی بات ہے تعلیمات پر عمل کرنا، پیغامات پر عمل کرنا۔ اب ایک بات ہے انشاءاللہ چند کلمات میں ہمارے جب بھی ولایت کی بات آئے کچھ باتیں ہیں جو بعد میں عرض ہوں گی، جو ولایت کا مفہوم ہے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے، اور ہماری خواتین بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ ولایت کے سلسلے میں ایک پہلو سے تھوڑا غافل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ولایت کی بات آئے پہلا ولی خدا ہے، اسی خدا نے رسول کو مولا بنایا ہے، ولی بنایا ہے، اسی خدا نے رسول کے بعد امیر المومنین اور اہل بیت کو ولی بنایا۔ ایک ولایت کی قسم یہ ہے، لیکن ہمارے دین میں صرف یہی ولایتیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے دین میں ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ ولایتیں ہیں، کچھ خود ہمارے گھر کے اندر بھی ولایتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے باپ کو ہمارا ولی بنایا اور خواتین کے لیے ان کے شوہر کو کسی حد تک صحیح ان کا ولی بنایا۔
البتہ یہ بھی قابل غور ہے کہ ایک عمومی طور پر ہر ایک کے باپ کو اس کا ولی بنا دیا، لیکن عورتوں کو خصوصی طور پر باپ کو بھی ولی بنایا ہے، شوہر کو بھی ولی بنایا ہے۔ اس لیے شاید اس کی بہت معذرت سے ایک وجہ یہ ہو کہ اگر مرد بہکتا ہے تو سماج میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے جتنا عورت کے بہکنے سے ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر جمل میں گمراہی کا شکار نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی سماج میں اتنی گمراہی نہیں آ سکتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے اندر اگر اچھائیاں ہیں تو یقین رکھیں باپ سے زیادہ ماؤں کی وجہ سے۔ آج جو ہمارے اندر اثرات ہیں باپ سے زیادہ ماؤں کی وجہ سے، تو ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یا این حدیث میں اسلام نے اگر باپ کو ولی بنایا ہے تو عورت کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی ولی بنایا۔ اور ہم لوگ ان ولایت کو تھوڑا بہت کبھی فراموش کرتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر اللہ کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے نبی اور آل نبی کی ولایت کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی بغیر امیر مومنین کی ولایت کو سمجھے ہوئے کوئی خدا کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی ولایت تک پہنچنے کے لیے پہلے امیر مومنین کی ولایت کو سمجھنا ہوگا، پھر نبی کریم کی ولایت کو سمجھنا ہوگا۔ غور کیجئے گا، جیسے نبی کی ولایت سے خدا کی ولایت کو پہچاننا ضروری ہے، امام علی کی ولایت سے خدا کی ولایت تک پہنچنا ضروری ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ امام علی کی ولایت آسان چیز ہے جو ہماری آسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں، امام کی ولایت کو سمجھنے کے لیے بھی شاید ہمارے دین نے ہمارے گھر میں بھی کچھ ولایتیں رکھی ہیں، یعنی پہلے چار دیواری کے اندر رہنے والے اپنے باپ کی ولایت کو سمجھو تب تمہیں آل محمد کی ولایت سمجھ میں آئے گی۔ یعنی جو تمہارا باپ ہے جس نے چار دیواری میں اللہ نے جس کی ولایت تمہارے اوپر رکھی ہے، جو ایک چار دیواری والی ولایت کو نہ سمجھ سکے وہ کائنات کی ولایت کو کیا سمجھے گا؟ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے غافل نہ ہو۔ جب بھی ولایت کی بات آئے مولا مولا ضروری ہے، علی علی ضروری ہے، لیکن جو علی تک پہنچنے کا راستہ ہے اسے بھی تو پہچاننا ضروری ہے۔ مولا تک پہنچنے کا راستہ اسے بھی پہچاننا تو ضروری ہے، اور اس کے پہچاننے کے لیے پہلے باپ کے احترام کو سمجھنا ضروری ہے، شوہر کے احترام کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم باپ کا خیال کرنے پہ تیار نہیں، اور سب سے بڑے مولائی بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو پہلے گھر میں ماں باپ کے احترام کو سمجھنا ہوگا۔ ہم پورے شہر میں حسینی بن کر پھر رہے ہو، اگر گھر کے اندر اپنے باپ کا خیال نہ کر پائے تو حسینی نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم پورے شہر کو سبیل پہ کھڑے ہو کر پانی پلا رہے ہو، اپنے گھر کے اندر باپ کو پانی پلانے میں تیار نہ ہو۔ تو آج ہمارے لیے بھی راستہ ہے، یعنی جو گھر میں ہمارا ولی بنایا گیا ہے پہلے اس کی ولایت کو سمجھ لو۔ جو شاید 1% ولایت ہو اس کو پہلے سمجھے تب تو 100% ولایت کو سمجھ پائیں گے، اور جو یہیں پہ ناکام ہو جائے۔ آج ہمارے لیے معمولی مسئلہ نہیں ہے، باپ بہرحال باپ ہے، ولی ولی ہے، جتنی بھی اس کی ولایت ہو یہاں سے ہم شروع کریں گے تب اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا، امام علی کو چھوڑ کر خدا کی ولایت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر امام علی کو چھوڑ کر کوئی خدا کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کی ولایت کو چھوڑ کر آل محمد کی ولایت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے ماں باپ کی ولایت کو سمجھیں کہ ان کی ولایت کیا ہے، ان کی ولایت کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک طرف ماں باپ کی ولایت بھی ہے، دوسری طرف بہرحال جتنا بھی دائرہ ہو شوہر کی ولایت بھی ہے۔ آج دنیا والوں نے یہ کام کیا ہے کہ عورتوں کو ولایت سے نکالنا چاہیں، اور دنیا والے اس غلط فہمی کے شکار ہوئے کہ جب ہم جنگ جمل میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی تو دماغوں میں بٹھا دیا گیا تھا تم کس سے کم ہو، یہی تو دماغوں میں بٹھا دیا گیا تھا تم کس سے کم ہو۔ جب مرد میدان میں آ سکتا ہے تو کیا عورت میدان میں نہیں آ سکتی ہے؟ لیکن یہیں سے تو انحراف کا آغاز ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے حدود سے قدم باہر نکالتی ہے تبھی سماج میں پھر تو فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اپنے حدود سے باہر قدم نکالنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے تو پھر ہمارے گھر میں بھی کسی خاتون کو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ شرعی حدود سے باہر جا رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کی بستی محفوظ ہے۔ ایک طرف ماں باپ کی ولایت کو سمجھنا ہے، احترام کرنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے، توجہ دینا ہے۔ آج اگر مولائی ہیں، آج اگر عزادار ہے تو پہلے گھر سے شروع کریں
ماں باپ کا خیال کرے تب بقیہ حسینیوں کا خیال ہو، ماں باپ کا احترام ہو پھر جا کر دوسروں کا احترام کرے، گھر سے معاملہ طے ہوگا، گھر میں ہمیں کتنا خیال، اور پھر یہی معاملہ شوہروں کا بھی۔ اولاً اسلام میں سب سے بنیادی چیز عدالت ہے، اور جس اسلام کی بنیاد عدالت ہو وہاں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، اسلام نے جتنا حق جس کا تھا وہ دیا ہے، اسلام نے جو مردوں کا حق تھا وہ مردوں کو دیا ہے، اور جو عورتوں کا حق تھا وہ عورتوں کو دیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جہاں ناانصافی کے تصور نہیں ہو سکتے، جب ناانصافی کے تصور نہیں ہو سکتا ہے، جو جس کے حدود تھے اسے بیان کیا گیا۔ ہمارے خواتین کے بھی یہی ایک پہلو ہے، کبھی کبھی ہم غفلت کرتے ہیں۔ ہمارے عورتوں کا احترام اپنی جگہ، عورتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ پر، ایک مرد کی ذمہ داری عورت کے سلسلے میں اپنی جگہ پر، لیکن عورت کی بھی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مردوں کے برابر آ کر کھڑی ہو جائے۔ یعنی یہ فکر کے اعتبار سے ہم کس سے کم ہیں؟ نہیں، جو قانون شریعت قانون الہی ہے اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا، جو دین کا قانون ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، جہاں تک ہمیں دین نے رکھنا چاہا ہے وہاں تک ہمیں رہنا پڑے گا۔ بھائی ہم دنیا والوں کو معیار نہیں بناتے ہیں، دنیا والی فکروں کو ہم معیار نہیں بناتے ہیں، آج ہم یورپ کو معیار نہیں بناتے ہیں۔ یورپ تو چاہتا ہی ہے کہ جب تک عورتیں میدان میں نہیں آئیں گی انہیں عیاشی کا موقع نہیں ملے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ جب عورتیں حدود سے باہر ہوں گی تبھی سماج میں برائیاں پھیلیں گی، لیکن ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارا سماج برائیوں سے محفوظ، اور اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے یہاں خیال ہو، دعا کرے کسی طریقے سے ہر جگہ ہمارے ہاں خیال ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں تو عورت کے سلسلے میں بس ایک روایت عرض کہتے ہوئے، اس حد تک دین سخت ہے کہ ایک عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمارے شریعت میں ایک خاتون کے لیے، عورت کے لیے اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں، البتہ وہ ظلم نہ کر رہا ہو، البتہ ناانصافی نہ کرو۔ جیسے ماں باپ کا خیال ہے تو اب ماں باپ کے خیال و احترام کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو خدا بنا دیا ہے۔ بعض والدین اس سے بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہو گئے۔ نہیں، جس خدا نے ہمیں باپ کا حق دیا ہے وہ خدا باقی رہے گا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم باپ ہیں، یعنی ہمارے بیٹے کو ہم سے پہلے اپنے خدا کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ کبھی کبھی بعض والدین ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی خدا ہو گئے، شریعت ہوگی تو ہماری مرضی سے ہوگی، دین ہوگا تو ہماری مرضی سے ہوگا، قانون الہی ہوں گے تو ہماری مرضی سے ہوں گے۔ نہیں، اسی حد تک ہمیں اپنی بات منوانے کا حق ہے جہاں تک دین کے خلاف نہ جا رہا ہو، اور پھر اولاد کے اوپر باپ کی باتوں کو وہیں تک ماننے کی اجازت ہے جہاں تک خدا کے احکام سے نہ ٹکرا رہا۔ جس خدا نے ماں باپ کے احترام کی بات کہی ہے اسی خدا نے تو کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بے دینی کی باتیں کریں تو ماں باپ کو نہ دیکھو، وہاں خدا کو دیکھو۔ یعنی وہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، لیکن اسی قرآن نے کہا کہ اگر ماں باپ تم سے شریعت کے خلاف باتیں کہیں، مثال کے طور پر باپ کہے کہ تم روزہ نہ رکھو، تو ہم کو یہاں باپ کو نہیں دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے۔ ہمارا باپ کہے نماز نہ پڑھو، ہمیں باپ کو نہیں دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے۔ یہاں باپ کہے مثال کے طور پر پردہ نہ کرو، یہاں باپ کو نہیں دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے۔ باپ اگر کسی شریعت کے خلاف حکم دے تو ہمیں باپ کا خیال نہیں کرنا ہے، خدا کا خیال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر باپ کہے کہ تم فلاں رشتہ دار سے تعلقات ختم کر لو، قطع رحم کر لو، تو ہمیں باپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ خدا کے حکم کو دیکھنا ہے۔ آج اگر ہماری شریعت صلہ رحم کو واجب کرتی ہے، قطع رحم کو حرام کرتی ہے، تو اب ہمیں یہ بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارے باپ نہیں ملتے تھے تو ہم کس لیے ملے، جب ہمارے آبا و اجداد کے تعلقات ان سے نہیں ہے تو ہمارے تعلقات کیوں ہیں۔ نہیں، یہاں باپ اور آبا و اجداد کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے معبود، اپنے خدا کو دیکھنا ہے۔ وہی خدا تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تعلقات خراب ہو جائے تو یہ حرام کام ہوگا، یہی تمہاری ذمہ داری ہے، تعلقات کو جوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی اپنے مزاج میں شریعت کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سامنے۔ ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ سے پہلے خدا ہے، اور یہی کبھی کبھی اسی ولایت کی وجہ سے بعض شوہروں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم خدا بن گئے۔ آپ خدا نہیں بنے، جس خدا نے آپ کو حق دیا ہے بس اسی حد تک ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چاہیں گے ہم کروائیں گے، نہیں، جس شریعت نے ہمیں ولایت دی ہے، جس عنوان سے دی، اسی شریعت نے ہمارے حدود کو بھی معین کیا۔ اور مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہیں گے کروا لیں گے، یہی سے تو امتحان ہوتا ہے کہ دونوں طرف خیال ہو۔ اگر ہمارے کچھ حقوق ہیں تو سامنے والے کے بھی حقوق ہیں، اور اسی لیے ان حقوق میں اگر ہم لوگ
الحمدللہ یہاں خیال ہے ہر جگہ توجہ دے جائیں، بہت سے آج مسائل کا حل بھی اسی ولایت کو سمجھ لینا ہے، اور جہاں جہاں ولایت کو اہمیت نہ دی جائے گی وہیں سے مسائل وجود میں آتے ہیں۔ گھریلو مسائل بھی وجود میں آنے کی ایک وجہ ولایت کو نہ سمجھنا۔ مرد کو بھی معلوم ہو کہ ولایت کے حدود کیا ہیں، اور عورت کو بھی معلوم ہو کہ ولایت کے حدود کیا ہیں، اور یہ یقین کے ساتھ کہ ہمارے دین نے ناانصافی نہیں کی، کسی حق کو پامال نہیں کیا، بلکہ جتنا حق ہمارے دین نے جس کا تھا اتنا اسے حق دیا ہے۔ عورت کا جو حق ہے وہ اسے دیا ہے، جو مرد کا حق ہے اللہ نے مرد کو دیا، اور اسی لیے مرد کو ولی بنایا گیا۔ کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ نے ولایت ہمارے ہاتھ میں دی تھی، ہم گھر والی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جہاں ولایت غلط بہرحال جو اللہ نے نہ دی ہو ہاتھوں میں جاتی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اسے کمال نہیں کہا جاتا ہے، اسے بہرحال خیال کرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں محبت ہونا چاہیے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون الہی کو توڑ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ گھر والی سے محبت کرو، اس کا خیال کرو، لیکن محبت کرنے اور خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہی قانون کو بھی توڑ دیا جائے۔ جو اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہی اختیار ہم گھر والی کے ہاتھ میں دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارے نگاہوں میں رہے کہ شریعت ولایت ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سنتے رہتے ہیں، اور دیگر علماء بعد میں بیان کریں گے کہ باپ کی ولایت بھی اصل ہے، اور شوہر کی ولایت بھی کسی بھی حد تک ہو شوہر کی ولایت ہے۔ ان ولایتوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، اور جو عرض کیا تھا ولایت کے معنی اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ باپ اگر ولی ہے یعنی باپ کی باتوں کو ماننا ہے، شوہر اگر ولی ہے تو شوہر کی باتوں کو ماننا ہے، خیال کرنا ہے، اور یہیں سے رشتوں کا استحکام ہوتا ہے۔ جہاں سے میں نے اس دن بات ختم کی تھی کہ ولایت محبتوں کو لے کر آتی، اگر گھروں میں بھی ولایت کا خیال ہو جائے تو پھر محبتیں پروان چڑھتی ہیں، لیکن جہاں ولایتوں کو پامال کر دیا جائے وہیں سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ جھگڑوں کی نوبتیں وہیں آتی ہیں جہاں ولایت کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ولایت کے معنی جہاں حقوق کو پامال کر دیا جائے، اور جہاں حقوق کا خیال ہوگا وہیں پھر رشتوں میں استحکام بھی ہوگا، رشتوں میں مضبوطی بھی ہوگی، اور رشتوں میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اور اس کو تو کربلا والوں نے ہمارے سامنے کر کے دکھایا ہے۔ کربلا میں کیسے ولایت کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیسے ولایت کو مانا جاتا ہے، کیسے ولایت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ولایت معمولی سی بھی سمجھ میں آ جائے اور وہ پوری زندگی غلط ولایت کے راستے پر ہو، تب بھی وہ آخری لمحات میں صحیح اپنی کامیابی اور نجات کا سامان فراہم کر لیتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے سر فہرست جو نمونہ ہے حر جیسی ذات ہے۔ حر نے دنیا کے سامنے ایک درس دیا ہے کہ اگر پوری زندگی شیطانی ولایت کے سائے میں گزری ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے احساس ہو جائے تو انسان اس شیطانی ولایت سے اپنے کو نجات دلا کر الہی ولایت کے راستے پر آ سکتا ہے، اور آخری سانسیں اس کی ولایت کے راستے پر گزرتی ہیں، اور پھر وہ معمولی درجات تک نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا، اس ولایت تک پہنچنے کے لیے جو ذات گرامی بنیاد اور معیار بنتی ہے اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں۔ لہذا تاریخ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہنے کا حق ہے کہ حر کے شیطانی اور طاغوتی ولایت سے نکل کر الہی ولایت تک آنے میں جو ذات ذریعہ بنی ہے اسے صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت وہ ہے کہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، امام حسین کا قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، حر نے امام کے آگے کھڑے ہو کر امام کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا، جسارت کی تھی، توہین کی تھی۔ اس وقت سرکار ابو عبداللہ الحسین نے ایک جملہ فرمایا تھا، حر کیا غضب کرتا ہے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یعنی یہ امام حسین کے زبان پر جملہ آیا ہے، اور یہ اس زمانے میں عرب میں معمولی جملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت حر نے ایک جملہ کہا تھا، جواب دیا تھا کہ مولا اگر آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جواب دیتا۔ یعنی آپ سوچئے لشکر یزید میں رہ کر بھی اس کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اس نے صدیقہ طاہرہ کا احترام کیا ہے، اور یقین رکھیں شاید یہی تھوڑا سا احترام سبب بنا ہے کہ وہ شیطان کے راستے سے نکل کر رحمان کے راستے پر آ گیا، ورنہ لشکر یزید میں رہنے کے بعد آسان نہیں تھا لشکر ابو عبداللہ الحسین میں آ جانا۔ یعنی اگر صدیقہ طاہرہ کا خیال ہو تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، اگر حضرت زہرا کا پاس و لحاظ ہو تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جملہ عرض کروں گا، حر لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ کر آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے،
تو ہمارے دلوں میں بھی صدیقہ طاہرہ کی محبت و معرفت ہے. یہ دعا کریں وہ معرفت ہمارے دلوں میں آ جائے جو ہمیں کمالات تک پہنچا دے. اور امام حسین کے لشکر میں آیا ہے. کس وقت آیا ہے؟ جس وقت قافلے کو روکا تھا اور یہ جملہ فرمایا ہے امام حسین نے کہ کیا غضب کرتا ہے. اس وقت ہور کا لشکر جب سامنے ملا تو پیاسا لشکر تھا اور مولا حسین نے جملہ فرمایا تھا کہ جو پانی کی مشکیں ہیں ان کے سامنے کھول دی جائیں. اور روایتوں میں ہے کہ یہاں تک امام حسین کے لشکر نے ہور کے لشکر کا خیال کیا ہے کہ 3 4 دفعہ لوگوں کے سامنے پانی رکھا گیا ہے. اور صرف انسانوں نہیں بلکہ روایت میں جانوروں کے سامنے بھی جب تک کئی دفعہ منہ نہ ہٹا لے پانی کو ہٹایا نہیں جاتا تھا. جبکہ صحرا تھا، لشکر امام کے ساتھ پورا قافلہ ہے. امام حسین نے اپنے بچوں اور اپنے خواتین کا خیال نہیں کیا ہے بلکہ آنے والے لشکر ہور کو وہ پانی جو موجود تھا وہ پلا دیا تھا. اور پھر جب یہ قافلہ کربلا تک پہنچتا ہے، یہی ہور ہے جو سامنے آ کر کہتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین آپ کے خیمے فرات کے کنارے نصب نہیں ہو سکتے. کم از کم اتنی غیرت تو اس موقع پر بھی ہونا چاہیے تھی کہ جس لشکر کو مولا حسین نے پانی پلایا ہو وہی لشکر آ کر مولا حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا رہا. لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز انسان کے لیے ہدایت و نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور ان چیزوں میں سے اگر اس ہور نے صدیقہ طاہرہ کے احترام کا خیال کیا تھا تو اسی احترام نے ہور کو شب عاشور بے چین کر دیا. کسی شخص نے ہور کو بے چینی کے عالم میں دیکھا تو پوچھا کہ ہور تو شجاع ہے، بہادر ہے، آج تک جب بھی شجاعت کی بات آتی تھی، بہادری کی بات آتی تو میں تیرا نام لیتا تھا. آج تیری کیفیت کیا ہے؟ آج کس عالم میں تجھے دیکھ رہا ہوں؟ تو خوف کے عالم میں ہے، ڈرا ہوا لگتا ہے کہ تو جنگ سے ڈر رہا ہے. ہور نے ایک جواب دیا تھا کہ مجھے جنگ سے خوف نہیں ہے. اگر میری بے چینی کی وجہ سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ اس گوشے میں چلو. دور لے جا کر اس نے کہا کوئی آواز سن رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس کی صدائیں ہیں جو آ رہی ہیں. بچوں کی التش کی آوازیں بلند ہو رہی. ہور نے کہا انہی آوازوں نے مجھے تڑپا دیا، انہی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا. میں سبب بنا ہوں ان بچوں کے التش کے صدائیں کے. اور جو حالات میری نگاہوں کے سامنے، میں اب عبداللہ الحسین کے لشکر کو لے کر آیا ہوں. اس نے کہا کہ اس وقت میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے کو پا رہا ہوں. لشکر یزید میں ہوں تو میں جہنم میں ہوں اور میری نگاہوں کے سامنے حسین کا لشکر ہے یعنی جنت ہے. اس نے ایک لمحے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جنت کی طرف جانا ہے. آقا حسین کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھنے کا جو انداز دکھا گیا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آیا ہے. ہاں، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو پس گردن بدھوا کے آیا ہے. مولا حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد ایک دفعہ سر کو جھکا دیا، سجدے میں رکھ دیا. آقا حسین، عجب جملہ کا حل لی توبہ. مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزیزو غور کیجیے گا، حسین ابن علی کس کریم ابن کریم کا نام ہے. اور ایک جملہ قابل غور ہے کہ ہور نے امام حسین کی مادر گرامی کا پاس و لحاظ کیا تھا. آقا حسین کی عطا اور عنایت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہور نے صدیقہ طاہرہ کے احترام کا خیال کیا ہے تو مولا حسین نے جب ہور کو اٹھایا ہے، گلے سے لگایا ہے، تو ایک جملہ کہا تھا، ہور جا، تیرا نام تیری ماں نے کتنا بہترین نام ہور رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. یہ امام حسین نے ہور کی ماں کا نام کیوں لیا؟ شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ اگر ہور نے ہماری مادر گرامی کا احترام سے نام لیا ہے تو ہم نے بھی ہور کو اس کا جواب دیتے ہوئے اس بات کا خیال کرایا ہے کہ ہور تیری ماں تو عظمتوں کے حامل تھے، تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا، یعنی تجھے آج سے جہنم سے نجات دلائی تھی، تو کہاں لشکر یزید میں پہنچ گیا تھا؟ اے ہور حسین کی طرف آ جا، جنت کی طرف آ جا. عزیزو مولا حسین نے ایک دفعہ گلے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا. ہور نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا بس اتنی تمنا اور ہے، اگر آپ نے کرم کیا ہے مجھے معاف کیا ہے، مولا اگر آپ نے بخش دیا ہے تو اتنی تمنا ہے کہ مجھے مرنے کی بھی اجازت دے دیجئے، آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. ہور نے امام سے اجازت طلب کی ہے، مقتل میں آتا ہے. ایک وقت آیا کہ ہور گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے. عزیزو اب عبداللہ الحسین کا کرم معمولی نہیں ہے، امام حسین کی عطا معمولی نہیں ہے. اس دن میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اگر امام حسین ایسے قریب
کریم امام ہے کہ حر جیسے خطا کاروں کے خطاؤں کو بھی امام نے معاف کیا ہے، تو ہم بھی اگر اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں سچے دلوں سے آ جائیں تو مولا حسین تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عزاداری، یہ فرش عزا ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے، یہ حسین حسین ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ہم اگر فرش عزا پر بیٹھے تو مولا حسین سے کبھی یہ جملہ بھی کہا کرے، آقا جب آپ نے حر جیسے خطا کاروں کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، مولا ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، مولا کچھ ہم سے بھی خطائیں ہو گئی ہیں، مولا ہم سے کچھ مخالفتیں ہوئی ہیں، مولا آپ کو آپ کی جد ماں، آپ کی مادر گرامی کا واسطہ ہے، جیسے آپ نے حر جیسے خطا کار کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یقین رکھیے حسین ابن علی اس کریم بارگاہ کا نام ہے کہ جو بھی آیا ہے اسے مایوس نہیں کیا ہے، چاہے غیر بھی اگر اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو مولا حسین اسے عطا کر دیا کرتے ہیں۔ جب غیروں کو مولا حسین عطا کر رہے ہو تو کیا اپنے چاہنے والوں کو عطا نہیں کریں گے؟ کیا صدیقہ طاہرہ کے ماننے والوں کو عطا نہیں کریں گے؟ یقیناً حر کو عطا کیا ہے، اور معمولی عطا نہیں تھی، اور کیجئے گا معمولی عطا اب عبداللہ حسین کی نہیں تھی۔ اگر حر گنہگار تھا، حر خطا کار تھا اور مولا کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، سچی زبان سے توبہ کی ہے، مولا نے پہلا مرحلہ تھا گلے سے لگایا ہے، اور پھر جب مقتل میں بھیجا ہے، مقتل میں بھیجنے کے بعد جیسے ہی حر نے آواز دی ہے مولا کو پکارا ہے، مولا حسین جب مقتل میں آتے ہیں، یہ معمولی کرم نہیں تھا۔ جب آقا حسین مقتل میں پہنچے، دیکھا حر سرزمین کربلا کے اوپر ہے، ایک دفعہ حر کے سر کو اٹھا کر آقا نے اپنے ذہنوں پہ رکھ لیا ہے۔ کیا دنیا میں ایسا کریم امام بھی مل سکتا ہے، ایسا مہربان امام بھی مل سکتا ہے جس نے حر جیسے خطا کار کے ساتھ پہلا سلوک تو وہ کیا تھا کہ گلے سے لگا لیا ہے، دوسرا سلوک یہ کیا ہے کہ اپنے زانوں کے اوپر حر کے سر کو رکھا ہے۔ یہیں پر امام کا کرم ختم نہیں ہو جاتا ہے، یہیں پر امام کی عطائیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ امام نے حر کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کسی شہید کربلا کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہے۔ حر کو وہ عطا کیا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ ایک دفعہ آقا حسین نے اپنے جیب سے وہ رومال نکالا ہے جو صدیقہ طاہرہ سے منسوب کہا جاتا ہے، مولا حسین نے ایک دفعہ حر کی پیشانی کے اوپر وہ رومال باندھ دیا۔ جی چاہتا عرض کروں، اے حر خوشا نصیب، تم نے اگر صدیقہ طاہرہ کا احترام کیا تھا تو یہ حسین ابن علی کی عطا ہے، وہ رومال کسی کو نہ مل سکا جو آقا حسین نے سرزمین کربلا پر تمہیں عطا کر دیا۔ اور عزیزو، شاید یہ امام حسین کی عطا کو دنیا میں ظاہر کرنا ہو، شاید مولا حسین کے احسانات کو دنیا میں ظاہر کرنا ہو، شاید مولا حسین کے ذریعے سے بخشش کو دنیا میں ظاہر کرنا ہو، اس لیے کہ مصلحت امام کو مصلحت سمجھ سکتا ہے، امام ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام نے تمام شہداء کو بے اجاز آ کر دفن کیا ہے۔ کربلا میں جتنے شہید دفن ہوئے ہیں ہر ایک مرضی امام سے دفن ہوا ہے۔ اب مصلحتیں کیا ہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تمام شہداء کو مولا نے ایک ساتھ دفن کیا ہے، لیکن جناب حبیب کو الگ دفن کیا ہے، جناب علی اکبر کو مولا حسین کے ساتھ دفن کیا ہے، جناب علی اصغر کو آقا حسین کے سینے پر دفن کیا ہے، ابو الفضل العباس کو الگ سے دفن کیا ہے۔ لیکن عزیزو، جس امام سجاد نے ہر شہید کو دفن کیا ہے، اسی امام سجاد کا تو زمانہ ہے کہ آج حر کا روضہ کربلا سے الگ بنا ہے، کسی شہید کا روضہ الگ سے نہیں بنا ہے، صرف ابو الفضل العباس کا روضہ کربلا میں الگ سے ہے۔ لیکن شاید کربلا جاتے ہوئے حر کا الگ سے روضہ اس بات کا پیغام دے رہا ہو کہ آؤ حر کے روضے کو دیکھ کر حسین کی عطا کو بھی دیکھ لو، حسین کی عنایتوں کو بھی دیکھ لو۔ یہ الگ سے روضہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ حسین کی عطا یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر حر جیسا خطا کار بھی سچے دل سے گناہوں کو معافی مانگتا ہے تو حسین بخش دیتے ہیں، اور اس کی پیشانی پر رومال صدیقہ طاہرہ کو باندھ دیتے ہیں۔ اور ختم کرتے ہوئے وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، جب ایک بادشاہ نے یہ سن رکھا تھا کہ حر کی پیشانی پر شہزادی کا رومال بندھا ہوا ہے، ہر عقیدت مند ایسی چیزوں کو لینا چاہے گا، ہر چاہنے والا ایسی چیزوں کو حاصل کرنا چاہے گا۔ جب اس شخص نے چاہا کہ شہزادی کا رومال ہمیں مل جائے، کسی وجہ سے خبر کھولی گئی تھی، اس نے جب شہزادی کے رومال کو حر کی پیشانی پر بندھے ہوئے دیکھا تو دل میں آیا کہ یہ رومال میں لے لوں، اس کی جگہ کچھ اور باندھوں۔ عزیزو، واقعہ یہی نقل ہوا ہے کہ ادھر رومال کھولا گیا، خون بہنا شروع ہوا، سارے جتن کیے گئے، ساری کوششیں کی گئی، لیکن خون نہ رکا۔ تب کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جو حسین
حسین کی عطا ہوتی ہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ عزیزو جب دوبارہ رومال باندھا گیا ہے تو خون بند ہوا، یہی تو مولا حسین کی عطا کا کربلا میں اعلان ہوتا ہے کہ جو حسین کی بارگاہ میں آ جائے حسین ابن علی اسے وہ عطا کر دیتے ہیں کہ دنیا لینا بھی چاہے نہ لے سکے۔ عزیزو ہم بھی فرش ادا پر آئے ہیں، بس ختم کرتے ہوئے یہ دعا کریں مولا ہمیں کچھ نہ چاہیے، بس آپ کی مادر گرامی کی رضا چاہیے۔ اے آقا ہمیں کچھ نہ چاہیے، زمانے کے امام کی معرفت چاہیے۔ اے آقا ہمیں کچھ نہ چاہیے، یہ ہمارے آنسو آپ کی مادر گرامی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے شہزادی ہم مال دنیا کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں، آقا حسین ہم دنیا مادیات کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ کے عشق کے لیے آپ کے ہاں آتے ہیں۔ ہم آپ کی معرفت کی دعا کرتے ہیں، آپ کی محبت کی دعا کرتے ہیں۔ اے مولا حسین بس اتنی تمنا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے آپ کے چاہنے والے بن کر رہے۔ اے آقا بس یہی دعا ہے، جب روح جسم سے نکل رہی ہو تو ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کے چہرے مبارک